السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدوری کے درس کا یہ پہلا ویڈیو ہے، کتاب الطہارہ۔ عام طور پر کوئی بھی کتاب شروع کرنے سے پہلے اس کے مقدمے کو پڑھا جاتا ہے، اس کے مصنفین کے بارے میں جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ یہ اس کتاب کا جو ہے وہ ادب ہے، اور کوئی بھی نئی کتاب شروع کرنے سے پہلے اس کے مصنف کو دعا کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، اور اس کے لیے اپنی نیت کو ٹٹولنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا کتاب کی آسانی کے لیے، اس کو لمبے وقت تک یاد رکھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، یہ ایک بہتر طریقہ ہے کسی بھی کتاب کو شروع کرنے کا۔ تو میں یہ سوچتے ہوئے شروع کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ پہلے سے کر رہے ہیں۔ کوئی بھی کتاب آپ شروع کر رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک عام بات ہے، تو پھر بھی میں نے یہاں پہ یاد دہانی کرا دی ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہے تو تھوڑا دیر ویڈیو بند کر لیں، پہلے یہ سارے کام کر لیجئے۔ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ ہر نئی کتاب شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت انسان کو صلاۃ و حاجت یا صلاۃ و شکر کی نماز پڑھ لینی چاہیے، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اتنا نہ ہو سکے تو کم سے کم 2 منٹ بیٹھ کر باوضو ہو کر کے دعا کر لیں، اور دعا کے بعد اس کتاب کو شروع کریں۔ اور مصنفین کے جو حالات ہیں وہ میں بیان نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کی عادت طالب علم کو خود ڈالنی چاہیے کہ وہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں ان کے مصنف کے بارے میں وہ خود پوری علم رکھیں۔ یہ میں آپ پر اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اس سے آپ کو ذاتی مطالعے کا جو ایک عادت ہے وہ لگ جائے گا، اور ذاتی مطالعے کی عادت اگر آپ کو لگ گئی تو سمجھیے کہ آپ نے آدھا علم حاصل کر لیا ہے۔ چلیے، یہ ساری باتوں کو یاد رکھے، بہت اہم ہے، بار بار دہرائی جائیں گی ہر نئی کتاب کے شروع میں۔ یہاں بھی میں نے دہرائی ہے، آگے بھی دہراؤں گا انشاءاللہ، لیکن اس چیز کو کریں۔ پہلا کام کیا ہے؟ یا تو نماز پڑھ لیجئے، اگر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 2 منٹ بیٹھ کر دعا کر لیجئے۔ اس کے بعد پہلے مصنفین کے حالات پڑھیے اس کتاب سے یا کسی اور کتاب سے، اس کے بعد آپ سبق پر آئیے۔ کتاب الطہارتی، طہارت کا باب۔ کتاب جو ہے وہ باب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ کتاب جو ہے وہ مجموعہ کو کہا جاتا ہے، ایسا مجموعہ جس میں کسی ایک چیز کے متعلق بہت ساری باتیں جمع کر دی گئی ہو۔ تو کتاب الطہارت کا مطلب ہو گیا کہ طہارت کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں وہ ایک جگہ ایک باب میں جمع کر دی گئی ہے۔ اور جیسا کہ ہر کتاب کا طرز ہوتا ہے فقہ کا کہ پہلے اس کے متعلق قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں، حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، پھر ایک بحث شروع کی جاتی ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں پر جو ہے وہ پہلے قرآن کریم کی آیت کو پیش کیا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو دھو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک، کہنیوں سمیت۔ میں تک اور سمیت دونوں کے فرق کو انشاءاللہ واضح کروں گا، درس میں آئے گا۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے چہروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے دونوں پیر کو دھو، اپنے پیروں کو دھو، إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک۔ چلیے، فرض الطہارتی، تو طہارت سے مراد یہاں وضو، یعنی وضو کے اندر فرض چیزیں کیا ہیں؟ غسل الاعضاء الثلاثتی، تینوں اعضاء کا دھونا یہ فرض ہے۔ ومسح الراسی، اور سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ تو تینوں اعضاء سے مراد ہو گیا چہرہ، ہاتھ اور پیر، جو قرآن میں پہلے ذکر ہو گیا، اور مسح الراسی اور سر کا مسح کرنا۔ والمرفقانی والکعبانی، دونوں کہنی اور دونوں ٹخنا، کعبان ٹخنا، یدخلانی فی الغسل، داخل ہے دونوں دھونے میں، عند علمائنا، ہمارے علماء کے نزدیک، الثلاثتی، جو 3 علماء، اس سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یعنی صاحبین اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، خلافا للظفر، امام ظفر کے خلاف، یعنی امام ظفر کا اس میں اختلاف ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ پہلے سمجھیے۔ اس بحث کو میں سمپل ترجمہ کر کے چھوڑ دیتا، ہونا یہی چاہیے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے اصل میں اس کی تشریح اصل میں ہدایہ ہے، قدوری کی تشریح، تو قدوری متن ہے اور اس کی شرح اصل میں ہدایہ ہے۔ لیکن یہاں یہ بحث شروع میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں دونوں کے اختلاف کو۔
اس کی دو وجہ پہلے سمجھ لیجیے. ایک تو یہ کہ جب اختلاف کا لفظ آتا ہے نا تو ہمارے اندر ایک منفی خیال جو ہے وہ اختلاف کو لے کر کے بن پڑا ہے. اختلاف کوئی بری چیز مانی جانے لگی ہے. نہیں، اختلاف ایک بہت بہتر چیز ہے. اختلاف کا میں دوسرے انداز میں ترجمہ کرتا ہوں تو اس کا مثبت معنی آپ کو سمجھ میں آئے گا. اختلاف کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ رائے دینا. ٹھیک ہے، الگ الگ رائے دینا. تو مرفقان اور کعبان یعنی دونوں گھٹنے اور دونوں ٹخنے، گھٹنے کہہ رہا ہوں، دونوں یہ ٹخنا اور دونوں جو کہنی ہے، ان دونوں کے سلسلے میں دھونا ہے یا نہیں دھونا ہے، پورا دھونا ہے، کہاں تک دھونا ہے، اس کے سلسلے میں علماء کی دو الگ الگ رائے نکل کر کے آتی ہے. اب اس کو ایسے سمجھیے. مثال کے طور پہ یہ ہمارا ہاتھ ہے اور یہ ہمارا کہنی ہے، یہاں تک مان لیا جائے. ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہاتھ کو دھوئیں گے تو کہنی سمیت دھوئیں گے. ہمارے علماء نہیں، تو علماء تو سب کے ہیں. مطلب علماء نا سے مراد ہو گیا کہ ہم جس من، یعنی فقہ حنفی کی کتاب ہے تو حنفی جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ دھونے میں کہنی کو شامل کیا جائے گا، یعنی کہنی کو شامل کر کے دھویا جائے گا. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہنی تک دھویا جائے گا، کہنی کو نہیں دھویا جائے گا. یعنی یہ جو گول والا ہوتا ہے کہنی، جہاں پہ مانتے ہیں جہاں سے ہاتھ مڑتا ہے، اس ہڈی کو نہیں دھویا جائے گا. ایک بات. دوسری بات سمجھ لیجیے، دونوں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دھونا ہے کہ نہیں دھونا ہے، فرض کی بات چل رہی ہے. تو امام ظفر یہ کہتے ہیں کہ کسی نے اگر یہ نہیں دھویا پھر بھی اس کی وضو ہو جائے گی، اور ہم کہیں گے کہ جس نے یہ نہیں دھویا اس کی وضو نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ فرض ہے. تو فرضیت کی بات ہو رہی ہے. باقی دھونا نہ دھونا تو بہتر ہے کہ اچھے سے دھوئے، تاکہ وہ کیوں اتنا رسک لینا کہ کیوں نہیں دھویا کہ نہیں دھولا ہے. وہ افضلیت میں دونوں دھونے کے کہتے ہیں. فرض کی بات چلے گا، کسی سے کہنی تک ہی دھویا، کسی نے کہنی سمیت دھو لیا، تو وضو ہوا کہ نہیں ہوا، وہ فرض پورا ہوا کہ نہیں ہوا کم سے کم اس بات میں. تو دونوں کے مسائل سمجھ گئے. حنفی علماء کا یہ کہنا ہے کہ کہنی سمیت دھونا ہے، یعنی جو یہ گول والا ہے، بال یہاں پر ہوتا ہے. اور امام ظفر کا کہنا ہے کہ نہیں، یہیں تک دھونا ہے. اب دلیل سمجھیے. پہلے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل لے لیجیے. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ یہ دلیل اس لیے دیتے ہیں، یہ بڑا دلچسپ ہے کہ ان الغایۃ لا تدخل تحت المغیہ والی روایت چلتی ہے کہ غایت مغیہ میں داخل ہے کہ نہیں ہے. تو وہ میں لفظی اصطلاح استعمال نہیں کرتا ہوں، عام طور پہ سمپل انداز میں، آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے، روزے کے سلسلے میں الی اللیل کا ذکر آیا ہے قرآن میں، رات تک، یعنی روزہ رات تک رکھنا ہے، رات میں نہیں رکھنا ہے. مطلب سمجھ میں نہیں آیا؟ تو آپ ایسا مان لیجیے کہ رات کوئی حصہ ہے بدن کا، جیسے یہ ہاتھ ہی لے لیجئے، ٹھیک ہے، اور اسی کو آپ رات مان لیجئے. امام ظفر کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے رات تک روزہ رکھو. تو جب رات تک روزہ رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو رات تو داخل نہیں ہے نا، رات تو چھوٹ گیا، یہیں تک روزہ رکھا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ الا کی بات ہو رہی. تو الا جو ہوتا ہے قرآن میں جو آیا ہے تو وہ تک کے معنی میں آتا ہے، یعنی کہیں تک پہنچنا. تو جب یہاں کہا جا رہا ہے کہ الی المرافق، تو مطلب ہو جاتا ہے کہنی تک دھونا ہے، کہنی کو نہیں دھونا ہے، اس لیے کہ تک کے ہی معنی ہیں. دلیل کیا انہوں نے دیا؟ قرآن کی ایک آیت کہیں پہ ہونی چاہیے نیچے. دلیل انہوں نے دیا کہ دیکھیے ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ پھر تم لوگ اپنے روزے کو مکمل کرو لیل، رات تک. رات شامل نہیں ہے روزے میں، رات تک یعنی رات سے پہلے جو شام ہے، جہاں سے رات شروع ہو جا رہی ہے، تو جیسے ہی رات شروع ہوئی روزہ ختم، رات سے پہلے تک روزہ تم کو رکھنا ہے. تو اسی لیے یہاں الا کے معنی ہم تک لے رہے ہیں. تو الا کے بعد جو لفظ ہے وہ الا میں داخل نہیں ہے، الا کے حکم میں داخل نہیں ہے. تو اسی لیے روزہ جو ہے وہ رات میں داخل نہیں ہے، رات سے پہلے تک داخل ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے یہ جو کام یہ کہنی ہے، یہ کہنی تک دھونا ہے، کہنی شامل نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کو دلیل سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب صحیح میں دلیل صحیح بھی لگ رہا ہے، کیونکہ یہاں جو اختلاف ہے دیکھیے اپنے من سے الگ الگ رائے نہیں دے رہے ہیں.
عربی عبارت کے استعمال سے رائے دے رہے ہیں، کیونکہ الا جو حرف جر ہوتا ہے وہ غایت تک پہنچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی انتہا تک، جیسے ذہبت الی دہلی، کہ میں دہلی تک گیا، ٹھیک ہے، دہلی تک جیسے ہی پہنچے بات مکمل ہو گئی، تو کہیں پہنچنے تک کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے الا کا لفظ جو ہے وہ مرافق پر کہہ دیا، مرافق پر لایا، تو مطلب ہوا کہنی تک پہنچتے ہی، کہنی کو شامل نہیں کریں گے۔ جیسے آپ دہلی اپنے آپ کو کب کہتے دہلی پہنچے، جیسے ہی آپ دہلی پہنچتے ہیں، ایسا نہیں کہ دہلی کو پار کر جانے کے بعد آپ بولتے ہیں کہ آپ دہلی میں آ گئے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے ان کی، اور اس کے لیے انہوں نے قرآن کی آیت دی کہ دیکھیے ایک جگہ الا کا لفظ آیا ہے وہ الی اللیل تک آیا ہے، لیکن آپ جب یہاں لیل کو شمار نہیں کرتے ہیں روزے میں، یعنی رات میں روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ٹھیک اسی طریقے سے یہاں الی المرافق آیا تو آپ مرافق کو بھی غسل میں شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ جب آپ لیل کو نہیں لے رہے ہیں تو آپ کو مرافق کو بھی نہیں لینا پڑے گا۔ لیل سے پہلے تک لے رہے ہیں یعنی شام تک روزہ رکھ رہے ہیں تو مرافق سے پہلے تک جتنا ہاتھ کا حصہ ہے اس کو ہی آپ کو دھونا پڑے گا۔ یہ انہوں نے دلیل دی۔ پھر ہمارے جو علماء ہیں، جو حنفی علماء ہیں، وہ کیا دلیل دے رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارے علماء، میں بار بار کہہ رہا ہوں سمجھنے کے لیے، فقہ حنفی کو طور پر، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا عام طور پہ اختلافی جب بات بیان کی جاتی ہے تو ہم ایسے بیان کرنے لگتے ہیں جیسے سامنے والے کو دوسرے جو امام ہے، امام شافعی ہو یا کوئی اور امام ہو، ان کو کوئی علم ہی نہیں تھا، ہم کو صرف سارا علم تھا۔ ایسا نہیں ہے، ادب کے ساتھ لوگوں کے رائے کو ظاہر کرنا چاہیے، اور لوگوں کے دلائل کو اور رائے کو ظاہر کرنے میں معتدل ہونا چاہیے۔ تعصب کبھی بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے کسی بھی علماء یا کسی بھی مسلک یا کسی بھی جماعت کو لے کر کے، بلکہ دونوں کے صحیح اور واضح دلائل کو لوگوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ اکثر ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم اپنے دلائل پیش کر جاتے ہیں اور اپنے دلائل کو درست بتا دیتے ہیں، اور سامنے والے کی کیا دلائل ہیں اس کو بتاتے نہیں ہیں۔ عوام کو یہ لگنے لگتا ہے کہ وہ صحیح میں ہم ہی صحیح ہیں، وہ تو غلط ہے، ان کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ہمیشہ دلائل کو بیان کرتے وقت معتدل ہونا چاہیے، اور ایمانداری کے ساتھ دونوں کے دلائل اور دونوں کی بحث اور بحثوں کی جڑوں کو بتانا چاہیے کہ ان کی رائے الگ سے نکل کے کیوں آتی ہے۔ ان کی دلیل سمجھ میں آ گئی، انہوں نے قرآن کی آیت سے دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے، یا جو حنفی فقہ جو علماء ہے صاحبین، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ قرآن میں جو الی اللیل آیا ہے تو ہم رات کو شمار نہیں کرتے ہیں روزے کے اندر، لیکن الا جو ہے وہ صرف ایک معنوں میں استعمال نہیں ہوتا ہے، الا دو الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مطلب الا ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے اسٹاپ کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، اور ایک معنی میں الا استعمال ہوتا ہے کھینچنے کے لیے۔ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، پھر سے سمجھ لیجیے۔ دیکھیے وہاں جو ہے کہ اتم الصیام الی اللیل، تو سیام جو ہے روزہ رکھنا، صام یصوم صیامن، اس کے معنی ہوتے ہیں کھانے پینے اور جماع سے رکنا، ٹھیک ہے؟ سیام کے معنی کیا ہو گئے؟ کھانے پینے اور جماع سے رکنا۔ تو کوئی آدمی اگر 2 منٹ بھی کھانے پینے اور جماع سے رک رہا ہے تو وہ روزے میں ہے، سیام میں ہے۔ اب کہے گا یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ لفظی تحقیق چل رہی ہے، شرعی حیثیت سے نہیں، لفظ کے طور پہ تحقیق ہو رہی ہے، اس لیے کہ الا جو ہے وہ لفظ ہے، شریعت کے حساب سے ہم لوگ بات نہیں کر رہے ہیں کہ نہیں شریعت میں تو روزہ کس کو کہتے ہیں، وہ تو الگ ہم نے تعریف بنائی ہے نا۔ لفظ جو سیام ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی وقت کھانے پینے یا جماع سے رکنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سیام کر رہا ہے، وہ رک رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیام کے ساتھ الا کا لفظ لے کر کے لیل تک کا جو لفظ لایا وہ یہ بتانے کے لیے کہ تم کو سیام کو کھینچ کر کے رات تک لانا ہے، یعنی 2 منٹ تم کو بھوکا پیاسا نہیں رہنا ہے، بلکہ تم کو اس وقت سے لے کر کے رات سے پہلے یعنی شام تک اس روزے کو کھینچ کر لانا ہے۔ تو یہاں الا کا استعمال حکم کو کھینچنے کے لیے ہوا ہے، نہ کہ حکم کو نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں جو الا کا استعمال ہوا ہے وہ حکم کو کھینچنے کے لیے نہیں، بات کو کاٹنے کے لیے۔ بات کو کاٹنے کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہاتھ جو ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے شروع، ہاتھ یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک مانا جاتا ہے نا؟ تو یہاں الا کا حکم آیا کاٹنے کے لیے کہ تم کو پورا ہاتھ نہیں دھونا ہے بلکہ کہنی تک ہاتھ دھونا ہے۔
تو جب کہنی تک ہاتھ دھونا ہے تو کہنی اس کے اندر شامل ہو گیا. دلائل سمجھ میں آ گئے دونوں کے. چلیے آگے آئیے. والمفروض فی مسح الراسی، اور سر کے مسح کرنے میں جو فرض مقدار ہے وہ کیا ہے؟ مقدار الناسیتی، ناسیہ کا مقدار ہے. ناسیہ کہا جاتا ہے جیسے کہ یہ ہمارا اگر سر ہے تو یہ جو حصہ ہوتا ہے جس پہ بال نہیں ہوتا اس کو ناسیہ کہا جاتا ہے. یہ عام طور پہ ایک ہتھیلی ہوتا ہے. تو یہ مقدار جو ہے وہ فرض ہے. وہ ہوا ربع الراسی، اور یہ ناسیہ کیا ہے؟ سر کا 1/4. لما روا المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی سباطۃ قوم فبال وتوضأ ومسح علی الناصیۃ وخفیہ. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل جو ہے وہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے سباطۃ قوم میں جہاں گندگی کوڑا وغیرہ پھینکا جاتا ہے قوم کسی علاقے سے باہر، وہاں پر آئیں. فبالا، اپنی ضرورت کو پورا کیا، قضاء حاجت، و توضأ، وضو کیا، و مسح علی الناصیۃ، انہوں نے اپنے سر پر اپنے ناصیہ پر مسح کیا، و خفیہ، اور اپنے موزوں کا مسح کیا. تو یہاں ناصیہ کا لفظ صاف طور پہ ذکر ہے. تو ناصیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ پیشانی. تو ظاہر سی بات ہے وضو میں وہ پیشانی تو مسح نہیں کرتے ہیں نا، سر مسح کرتے ہیں. تو یہاں ناصیہ سے مراد ہے کہ سر پیشانی کے مقدار جو انہوں نے سر کا مسح کیا. تو یہ دلیل ہو گئی. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں الگ الگ رائے ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ 3 بال بھی اگر کوئی مسح کر لے تب بھی فرض پورا ہو جائے گا. کوئی کہتے ہیں پورے سر کا مسح کر لے تب بھی فرض پورا ہو جائے گا. تو انہوں نے اپنی وہ دلیل پیش کر دی کہ جب حدیث میں باقاعدہ ذکر ہے کہ کتنا مقدار جو ہے وہ مسح کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. دونوں کی جو رائے ہے اس کی بھی وجہ ہے. قرآن میں مطلق رؤوسکم، پورا سر کا مسح کرو، وہاں پر بھی با حرف جر جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو اسی لیے وہاں پر بھی الگ الگ رائے بنی ہے. بعض لوگ با کی معنی بعض کے لیتے ہیں، یعنی سر کا بعض حصہ مسح کرو، اور بعض جو ہے وہ با کو کل کے معنی میں لیتے ہیں کہ پورا مکمل طور پہ سر کا مسح کرو. اس لیے یہ 2 الگ الگ رائے جو ہے وہ بن کر سامنے آئی ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے، جیسے میں لکھتا ہوں ذہبت بزید، میں زید کے ساتھ گیا. تو زید مکمل طور پہ گیا نا، میں زید کا کوئی حصہ لے کر کے تو نہیں گیا. لیکن وہی میں لکھوں کتبت بقلم، کہ میں قلم کے ساتھ لکھا. تو قلم جو ہوتا ہے وہ پورا قلم تو نہیں لکھا جاتا نا، اس کی نیب لکھی جاتی ہے، یعنی قلم کا بعض حصہ. وہ الگ بات ہے کہ ہم پورا قلم بول کر کے بعض مراد لیتے ہیں. تو وہی الگ الگ رائے یہاں پر سامنے آئی ہے. چلیے آگے دیکھیے. وسنن الطہارتی، وضو کی سنت ہے. غسل الیدین، دونوں ہاتھ کا دھونا، ثلاثاً 3 مرتبہ. قبل ادخالہما، ان دونوں ہاتھ کا داخل کرنے سے پہلے، کس میں؟ الاناء، برتن میں. کب؟ اذا استيقظ المتوضئ من نومہ، جب وضو کرنے والا اپنی نیند سے فارغ ہو. وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، اور بسم اللہ پڑھنا وضو کو شروع کرنے سے پہلے. والسواک، مسواک کرنا. والمزمزۃ، گرگرہ کرنا. والاستنشاق، ناک صاف کرنا. ومسح الاذنین، دونوں کان کا مسح کرنا. وتخلیل اللحیۃ، داڑھی کا جو ہے خلال کرنا، یعنی داڑھی میں پانی لے جا کر کے دھونا اس کو. والاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا، چاہے وہ ہاتھ کا ہو یا پیر کا ہو. وتقرار الغسل، اور دھونے کا تکرار کرے گا. الی الثلاث، 3 مرتبہ تک، یعنی 3 بار یہ سارے کام کریں گے جو وضو کریں گے. ویستحب للمتوضئ، مستحب ہے، بہتر ہے وضو کرنے والے کے لیے کیا؟ ان ینوی الطہارۃ، کہ وہ وضو کی نیت بھی کرے. ویستوعب راسہ بالمسح، اور مسح کرنے میں پورے سر کو لے لے، یعنی ایک مرتبہ جو سر کا مسح کرے گا تو پورے سر کا وہ مسح کر لے. ویرتب الوضوء، وضو کو ترتیب کے ساتھ کرے. فیبتدأ بما بدأ اللہ تعالی بذکرہ، تو اس طرح شروع کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے وضو اپنے ذکر سے، یعنی قرآن کریم میں ذکر کرتے ہوئے. سنت کے ساتھ ساتھ فرض کے اندر جو ہے وہ سیکوینس رہے گا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح وضو بتایا ہے. پہلے ہاتھ دھونا، پھر جو ہے سر کا مسح کرنا، پھر پیر دھونا، تو وہی سیکوینس کے ساتھ جو ہے وہ چلے گا.
وبالمیامن داہنی طرف سے شروع ہوگا، والتوالی پھر وہ لگاتار چلے گا، یعنی ایک کے بعد ایک جو عمل ہے وہ کرنا ہے، رکنا نہیں ہے، یا سیکوینس نہیں بدلنا ہے، جو ترتیب ہے وضو کا وہ نہیں بدلنا ہے، ومسح الرقبتی اور گردن کا مسح کرنا ہے۔ تو یہ مستحب ہے یعنی بہتر ہے، نہ اس کو سنت مان کرنا ہے، اور لیکن کرے تو ثواب کی نیت سے کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بہتر ہے۔ والمعانی الناقضۃ للوضوء، وہ باتیں جو توڑنے والی ہوں وضو کے لیے، یعنی وضو کو توڑنے والی باتیں۔ کلو ما خرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو دو راستوں سے نکلے، یعنی انسان کے بدن میں جو دو راستے گندگی نکالنے کے لیے دیے گئے ہیں، ان دونوں راستے سے کوئی بھی چیز نکلتی ہے تو وہ اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ والدم خون، والقیح پیپ، والصدید پیپ، دونوں پیپ میں قیح کے معنی ہوتا ہے بنا خون والا، اور صدید کے معنی خون والا۔ اذا خرج من البدنی، جب یہ بدن سے نکلے، فتجاوز الى موضع، اور یہ تجاوز کر یعنی بڑھ جائے کسی ایسی جگہ تک، یلحقہ حکم التطہیری، جس میں شامل کیا گیا ہے پاکی کا حکم، یعنی خون اور پیپ ایسی جگہ بہہ کر پہنچ جائے جس کا پاک کرنا یعنی جس کا دھونا جو ہے وضو میں فرض ہے، ایسی جگہ پر وہ پہنچ جا رہا ہے۔ والقیء قے اذا کان ملء الفم، جب وہ منہ بھر کر کے ہو، والنوم چاہے وہ سو جائے، نیند، مستظین چاہے وہ پہلو کے بل لیٹے، او متکئن چاہے ٹیک لگا کر، و مستندن، متکئن کے معنی بھی اڑ کر سونا ہوتا ہے کسی چیز کے سہارے، اور مستندن کے معنی بھی ہوتا ہے کسی چیز کے سہارے ٹیک لگانا۔ الی شیء، کسی ایسی چیز کے اوپر، لو ازیل، کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے، لسقط عنہ، تو وہ اس سے گر جائے گا، یعنی نیند سے اس سے ٹوٹ جائے گا، یعنی وہ جھٹکا کھا کر کے گر جائے گا۔ تو ٹیک لگا کر، بہرحال کسی بھی طرح ٹیک لگا کر سونا وضو کو توڑنے کی دلیل ہوتی ہے، یعنی پھر بھی لیکن اس وقت تک کہ جب یہ گمان ہو جائے کہ وہ جس چیز پر ٹیک لگا رہا ہے اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائے گا یا اس کا نیند جو ہے جھٹکے سے ٹوٹے گا۔ والغلبۃ علی العقل بالاغماء، یا پھر عقل پر غالب آ جائے کوئی چیز جیسے کہ اغما یعنی کہ بے ہوشی، والجنون یعنی کہ پاگل پن، والقہقہۃ فی کل صلاۃ ذات رکوع و سجود، یا کہکہا لگا کر ہنسنا ایسی نماز میں جو رکوع یا سجدے والی نماز ہو اس میں، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گی۔ فرض الغسل، غسل کی فرض چیزیں، المزمزۃ گرگرا کرنا، والاستنشاق ناک میں پانی ڈال کے صاف کرنا، غسل سائر البدنی اور پورے بدن کا دھونا، سنت الغسل غسل کی سنت، ان یبدأ المغتسل نہانے والا غسل کرنے والا شروع کرے بغسل یدیہ و فرجہ اپنے ہاتھ کو دھونے سے اور اپنے شرمگاہ کو دھونے کے ذریعے سے، ویزیل النجاسۃ ان کانت علی بدنہ اور زائل کرے گا وہ گندگی کو ہٹائے گا اگر اس کے بدن پہ وہ گندگی ہو، ثم یتوضأ پھر وہ وضو کرے گا، وضوء للصلاۃ ایسا وضو جو نماز کے لیے وہ کرتا تھا، الا غسل رجلیہ مگر اپنے دونوں پیر کو دھوئے بغیر، یعنی وہ جیسے عام نماز کے لیے وضو کرتا ہے ویسے وضو کرے گا لیکن اپنے پیر کو ابھی نہیں دھوئے گا۔ ثم یفیض الماء علی راسہ پھر وہ اپنے سر پر پانی بہائے گا، وسائر بدنہ ثلاثاً اور اپنے تمام بدن پر پانی بہائے گا ثلاثاً 3 مرتبہ، ثم یتنحى عن ذلک المکان پھر وہ اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹ جائے گا، فیغسل رجلیہ پھر وہ اپنے دونوں پیر دھوئے گا، ولیس علی المرأۃ اور عورت کے اوپر نہیں ہے ضروری، ان تنقض ضفائرہا کہ وہ کھولے اپنے جورا کو، فی الغسل نہانے میں، اذا بلغ الماء اس وقت جب پانی پہنچ جائے، اصول الشعری بال کے جڑ پر، اگر جورا وغیرہ سر پر بنا ہوا ہے تو اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اگر اس طرح سے بال لگا ہوا ہے اگر ان کو یقین ہو جائے کہ پانی پورے سر بال کے جڑ تک پہنچ چکا ہے تو اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ چلیے بس اتنا ہی کریے، انشاءاللہ پھر آگے کرتے ہیں بعد میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔